تو اگر وہ دوبارہ وزیر اعظم بننا چاہ رہا ہے تو کیا مطلب کہاں تک؟ پھر اگر کسی کے جسم پہ کپڑا باقی رہ گیا، اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کیمرے کے سامنے بیٹھ کے یہ قسم اور جو دھمکی دی ہے ملک ریاض نے، وہ ذہن میں رکھنا آپ پہ کون کون سا الزام نہیں لگا۔ پاناما سے لے کے ٹیٹیوں تک کوئی بات رہی ہے؟ السلام علیکم ویورز، یہ آج پہلی بات کہہ لیں، خبر کہہ لیں، بیان کہہ لیں۔ خبر تو اس ملک میں رہ کوئی نہیں گئی، بیان شیان ہی ہوتے ہیں جن کی زبانیں لمبی ہیں، وہ رگڑتے رہتے ہیں باتوں کو۔ بہرحال میں اس کے ساتھ ساتھ تبصرہ کروں گا، بجائے اس کے کہ میں پوری بات پڑھوں اور پھر اس پہ تبصرہ کروں، میں بٹس اینڈ پیسز میں۔ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ عمران چاہتے ہیں کہ ان کو دوبارہ وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ اچھا، اندازہ لگاؤ کون کہہ رہا ہے؟ وہ پنجویں باری پنجاب دے نال جو حشر کر چکے ہو علیحدہ، 3 بار آپ کا وزیر اعظم رہ چکا ہے، جو نیم خواندہ ٹائپ بیسیکلی لوگ ہیں یہ سارے کے سارے۔ تو اگر وہ دوبارہ وزیر اعظم بننا چاہ رہا ہے تو کیا مطلب کہاں تکلیف ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کا بھی دل کرتا ہے، لیکن آپ چونکہ کچھ اور ٹائپ کے ہیں، آپ درباریوں کی صف اول میں ہیں، تو آپ تو وہ مٹیریل ہی نہیں جو وزیر اعظم بن سکے۔ وزیر اعظم تو وہ بنا اور کن کے متھ توڑ کے، بت توڑ کے وہ وزیر اعظم بنا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ وزیر اعظم بننا چاہیے، کوئی وزیر اعظم، بھٹو ایک ایکسیپشن ہے تھوڑی سی، اس جتنی پاپولیرٹی کسی کو نصیب ہوئی ہے؟ پہلے مجھے بتاؤ، جو پروپیگنڈا ہے، جو گند بند سارا کر کے دیکھ لیا آپ نے؟ اچھا، آگے سنو یہ کیا کہتا ہے۔ وہ دوبارہ ملک ریاض جیسے لوگوں کے ساتھ مل کے وارداتیں کرنا چاہتے ہیں۔ وارداتیں کرنے والے اپنی اور ان کی جائیداد دے کے باہر نکل جاتے ہیں، اور سبحان اللہ کو یاد آیا باہر نکل جاتے ہیں، کبھی جدے نکل جاتے ہیں، کبھی لندن نکل جاتے ہیں، اولادیں پرماننٹلی وہاں ہیں، کاروبار پیسہ سارا پرماننٹلی۔ دیکھو یہ ویورز، یہ سب میرین کی طرح ہیں، آپ دوست یہ نظر نہیں آتے۔ یہ جو جاتی عمرے ملیں سارا جو کاروبار ماشاءاللہ جس سے اب ان کو ایگزانریٹ کر دیا گیا ہے رمضان شوگر بل سے، یہ اینٹنا ہے، آپ دوست کا اینٹنا نظر آ رہا ہے۔ ساری آپ دوست تو زیر آب ہیں۔ اچھا، آگے فرماتے ہیں، ملک اور قوم اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ کسی حکمران کو لوٹ مار کرنے کی کھلی چھوٹ دی جائے۔ دیکھو یار خواجہ آصف صاحب، مجھے نہیں پتا آپ کے کتنے بچے ہیں، میں آپ کو قرآن اٹھانے کی بات سوال ہی نہیں پیدا، میں آپ کو اللہ رسول کی قسم کھانے کی بالکل نہیں بات۔ اگر آپ کے 2 بچے ہیں، جتنے بھی ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، دائیں بائیں کھڑے کر کے دونوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بات کریں۔ یہ حکمرانوں کی لوٹ مار کی اصل کہانی کہاں سے شروع ہوئی؟ بھٹو کو قاتل تو بنایا گیا، اس سے سزائے موت وہ نہیں ہے، وہ قتل تھا، کیا گیا، اس پہ الزام نہیں۔ پھر جب آپ کے قائدین تشریف لائے، کلچر آیا ملک میں ننگی لوٹ مار کا، اس کے نتیجے میں پھر پیپلز پارٹی، پریگمیٹزم اسی کو کہتے ہیں، مجبوری تھی، ایٹ روم ڈو ایز دا رومنز ڈو کرتے ہیں۔ اچھا، اور جس شخص کی آپ بات کر رہے ہیں ملک ریاض، ان کے آپ لوگوں کے ساتھ اتنے افسانے ہیں، یہ بھی ایک افسانہ ہے، اور جو دھمکی دی ہے ملک ریاض نے، وہ ذہن میں رکھنا، چھوڑوں گا نہیں، سریعام کیا کر دوں گا، سمجھ جاؤ۔ اگلی بات، عمران خان کا اداروں اور دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنانے، ملک دیوالیہ کرنے کی پوری کوشش کے بعد اکاموڈیشن کی امید رکھنا احم وقتوں کی جنت میں رہنے جیسا ہے۔ اب یہ تو وقت فیصلہ کرے گا کہ احم وقتوں کی جنت میں کون رہ رہا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، بلے شاہ سا مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہور۔ تمہارا جو خالق تھا، آپ کے تو والد بھی اس کے وہ جو حلقہ جو بھی تھا ان کا میں شامل رہے، آپ نے اس پر معافی بھی مانگی ہے قوم سے،
ایک بار اپنے لیے بھی مانگو. وہ بات سنو، یہ جو بات کی ہے احمقوں کی جنت میں، تو احمقوں کی جنت، یا کبھی میں نے کہا نا کبھی جدہ، وہ احمقوں کی جنت کس اعتبار سے؟ پناہ مانگنے کبھی ادھر بھاگ گئے، کبھی وہ تو نہیں بھاگا. وہ اچھا ہے برا ہے جیسا بھی ہے، ٹک کے کھڑا ہے، اور ابھی فیصلے ہونے ہیں. آپ پہ کون سا الزام نہیں لگا؟ پاناما سے لے کے ٹیٹیوں تک کوئی بات رہی ہے، لیکن اب رہ گیا ملک ریاض. اس بندے کو اتنا زچ کریں، اتنا تنگ کریں کہ وہ تنگ آ بجنگ آمد ہو جائے. پھر اگر کسی کے جسم پہ کپڑا باقی رہ گیا، آپ کے گرو، آپ کے قائد، آپ کے پیر و مرشد نواز شریف صاحب کے سگے چھوٹے بھائی نے اس ٹرم میں خود بیان دیا تھا کہ اس حمام میں مجھ سمیت سارے ننگے ہیں. تو خواجہ آصف صاحب، یا تو میں آپ کی بات پہ ایمان لیا، اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کیمرے کے سامنے بیٹھ کے یہ قسم کھائیں کہ آپ کی لیڈرشپ بے داغ ہے. کہانی ختم ہو جائے گی اسی دن. میں ہتھیار ڈالوں گا ڈے ون سے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں اگر کرپشن کو کسی نے وے آف لائف اور کلچر بنایا، باقاعدہ ورکر تک کو کرپٹ کیا، تو میں اس کا ہمیشہ سے، آج سے نہیں، میری کئی کتابیں ہیں کالموں کی، سب اٹھا کے دیکھ لوں، میں ان کو ذمہ دار سمجھتا ہوں. جو ایجاد کس کی ہے؟ ضیاء الحق کی. یہ ایجاد بھی ہے اس کی، سیاسی اولاد بھی ہیں. تو اس لیے بات کرتے وقت کو تھوڑا تحمل، بردباری. آخری بات ہے، اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ عمران خان نے آرمی چیف کو خط ملکی مفاد میں لکھا ہے، نیت کو دیکھا جانا چاہیے. اگر نیت معاملات کو سلجھانے کی ہے تو اسے مثبت کیا جانا چاہیے. بانی پی ٹی آئی عمران خان کے آرمی چیف کو لکھے خط کے بارے میں سنا ہے، دیکھا نہیں. بانی پی ٹی آئی نے خط میں وجوہات اور تجاویز بیان کی ہیں جنہیں مثبت انداز میں دیکھا جائے. ایوری بڈی جس میں کامن سینس ہے، کوئی عقل نہیں چاہیے اس کے لیے. جن حالات سے یہ ملک گزر رہا ہے، اس ملک کے عوام گزر رہے ہیں، عوام ہی ملک ہوتے ہیں. ادروائز یہ 25-26 کروڑ میں مر جائے، پھر یہ بیابان کہلائے گا، جنگل کہلائے گا، صحرا کہلائے گا، یا کچھ. ملک ہوتے ہیں. بات آپ کی ٹھیک ہے. تو ان کی بہتری کے لیے، اس ملک کے مستقبل کے لیے، اور یہ بالکل کامن سینس کی بات جو شاہ محمود قریشی صاحب نے کی ہے، کہ دیکھا تو میں نے بھی نہیں، سچی بات ہے، سنا سا نہیں ہے میں نے، خط بت تو کسی نے نہیں دیکھا. لیکن اگر نیت، کون کہہ رہا ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر نیت معاملہ سلجھانے کی ہے تو اسے مثبت لیا جانا چاہیے. بہت اچھی بات. آخر پہ وہ کہتے ہیں اس قومی ایجنڈے کی ضرورت، اس وقت قومی ایجنڈے کی ضرورت ہے. ایک بڑا قومی معاہدہ ہونا چاہیے. سوچنا ہوگا کہ ہم اس دلدل سے کیسے نکلیں. ہم دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں. اٹ از اے ملین بلین ٹریلین ڈالر سینٹینس. اس وقت اگر کوئی معقول بات کرتا ہے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پارٹی کی ڈونلڈ ٹرمپ سے امیدیں لگانے کی پالیسی درست نہیں تھی. صاف بات. وہ بات سنو، انہیں اور کوئی کام نہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اتنی گلوبل لیول کی مہم جوئی کر رہے ہیں. کتنا بندہ انہوں نے وہاں سے فارغ کر دیا، غزہ کے بارے میں فیصلہ اپنا. تو بالکل ہی کسی اور، مجھے تو بات ہی سمجھ نہیں آ رہی. سچی بات، مجھے معمر قذافی سے لے کے صدام حسین جیسے ڈکٹیٹرز کا کرنا کرانا سمجھ آتا تھا. جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں اپنی سمجھ سے باہر. I am too humble a man to understand what he wants and what is he up to. کیا کرنے جا رہا ہے میری سمجھ سے باہر ہے. تو یہ درست ہے، اور کوئی کام نہیں. یہ پروپیگنڈا ہے یا پتہ نہیں ہوپنگ اگینسٹ ہوپ، یہ کیا رویہ ہے. ہم خیر بہت سارے معاملات میں ہم بہت ہی نچلی درجے کی سوچ کے لوگ ہیں. تو ایک ایلیمنٹ ہے وہ جو سوچتا ہوگا. اور یہ بھٹو کے بارے میں بھی دیکھیں، جو سعودی عربیہ کے، حالانکہ محسن
تھے وہ اب بھی محسن ہی ہیں ہمارے، اور برادر برودر تو کچھ نہیں ہوتا. کوئی بندہ آپ کے سر پہ ہاتھ رکھے، شفقت یہ وہ پیار محبت ہو، وہ برادر نانا تو برادر. اچھا وہ اب چائنا کو تو برادر نہیں کہہ سکتے، وہ تو اہل کتاب نہیں ہے، وہ تو مسلمان نہیں ہے، لیکن کمال لوگ ہیں جا رہے ہیں. ان کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ شہد سے میٹھی وہ کدی میٹھی، سمندروں سے گہری کیڑی گہری، فولاد سے فلانی، کچھ بھی نہیں. ضرورت مند سے لوگ ہیں ہم، ضرورت مندوں والا ہی ہمارا لبو لہجہ ہے. اچھا جہاں دیکھتے ہیں کہ بھی وہاں کسی کو ریال دینار درہم مل جان گے، اوکے برادر، کہڑے برادر؟ اینال برادر نہیں، یہ پناہ بھی دیتی رکھی ہے افغان، ان کے جینز میں کچھ اور ہے. یہ غزنوی غوری جس پہ بڑا ٹاپتے ہیں نا آپ، یہ ادھر سے آئے ہیں، غور بھی وہاں ہے، غزنی بھی وہاں ہے. اصولاً دیکھا جائے تو مغز بھی وہیں سے آئے تھے. فرغانہ سے تو بابر کو اس کے چچاؤں اور رشتہ داروں نے مار مار کے نکال دیا. شیبانی خان سے وہ ہار گیا تھا، بس لب گیا انہوں، کابل تو بعد ہے. تو اس لیے ذرا جانے دو یار، سوچ لو. لیکن بہرحال میں کیا کروں، میری مجبوری ہے، میرا تو پروفیشن بھی ہے یہ بات پہ کامنٹ کرنا، اس کو اینالائز کرنا. باقی اللہ حافظ.